السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 5واں سبق ہے۔ اس میں آج کا ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ تھانہ بھون یو پی سے ریاست علی صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا افطار کے بعد میں کتنی دیر کے بعد میں نماز پڑھنا چاہیے؟ تو ہمارے ریاست علی صاحب افطار کے فوراً بعد میں نماز پڑھ لینا چاہیے، مغرب کی اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں اتنی تاخیر نہ ہو کہ آپ کو مغرب کی نماز کے وقت پر ادا ہونے میں ہی شک ہونے لگے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیری نہ کرو، ایک تو نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسرے بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ پونا سے ہی فہید، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا کیا عورتیں عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کتاب الفتاوی کے اندر تفصیل کے ساتھ میں مولانا خالد صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر خواتین ایک گھر میں جمع ہو کر کسی خاتون کی اقتداء میں تراویح پڑھ لے تو 2 شرطوں کے ساتھ میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ غیر محرم مردوں تک ان کی آواز پہنچے، اور دوسرے اتنی دور سے نہ آتی ہو کہ فتنہ یعنی راستے میں چھیڑ چھاڑ یا بد نگاہی وغیرہ کا اندیشہ ہو۔ گھر کی ہی مستورات اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تنہا ہی مستورات جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور آگے مولانا نے آگے لکھا ہے کہ ان کے امامت کی بھی صورت یہ ہوں گی کہ عورت سب سے آگے کھڑی ہونے کی بجائے پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہوں گی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں خواتین کی امامت فرمایا کرتی تھی اور صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ اس کے بعد کا جو اگلا سوال ہے وہ چنئی سے محمد الفت صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا ہمارے کو ایک دوست ہے جو بنگلور سے چنئی اپ ڈاؤن کرتے ہیں، ہفتہ بھر وہ چنئی میں رہتے ہیں اور بعد میں بنگلور چلے جاتے ہیں، تو ان کی نمازوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نماز قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ بھائی ہمارے محمد الفت صاحب دیکھو مسئلہ ایک دم صاف ہے۔ مسافر کے لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہونا چاہیے۔ اگر بنگلور سے چنئی 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 15 دن کے قیام کی نیت ہونا چاہیے۔ اگر وہ 15 دن کا قیام نہیں کر رہے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن رک رہے ہیں چنئی میں، تب تو وہ مسافر ہی ہے، ان کو تمام 4 رکعت والے نمازوں میں قصر ہی کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ میرے ایک شاگرد ہے رمیش تورگل کھڑکی، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا میرے شادی کے بعد میں میری اہلیہ کے پاس میں اس کے والدین کی طرف سے بھی ملا ہوا گولڈ ہے اور ہم نے بھی اپنی طرف سے بہت سارا گولڈ دیا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی صورت کیا ہوں گی اور وہ پرسنٹیج کے حساب سے کیسے نکالیں گے؟ تو بھائی ہمارے رمیز، تم نے تمہاری اہلیہ کو جو گولڈ دیے اس میں پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے دے دیے یا وہ تمہارا گولڈ ہے۔ تو اگر تم ابھی تک وہ تمہارا گولڈ ہے اور جو اس نے اپنے گھر سے لے کر آئی ہے، تو جو اس کے اپنے والدین کا گولڈ ہے جو اپنے گھر سے لائی ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کی اہلیہ کے اوپر فرض ہے، اور آپ کا جو گولڈ ہے وہ گولڈ کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ اس کا کیلکولیشن کرو کہ آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے وہ ٹوٹل گولڈ اور سلور کے پیسے کتنے ہوتے ہیں، اور ٹوٹل کیلکولیشن کرنے کے بعد میں اس میں 2.5% آپ کو نکالنا پڑیں گی، 2.5%، جیسے کہ 1 لاکھ روپیے اگر ہوتا ہے ٹوٹل گولڈ کا کاسٹ، تو آپ کو اس میں سے 2500 روپیے زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے یہ مولانا مشتاق احمد قاسمی صاحب حیدرآباد سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب لڑکی کو شادی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، جبکہ آلریڈی اس کے پاس میں سونا وغیرہ زیورات اتنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو نصاب سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری زکوٰۃ ادا ہوں گی یا نہیں؟ بھائی ہمارے مولانا مشتاق صاحب دیکھو، زکوٰۃ کے لیے بالکل واضح مسئلہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو وہ اتنا غریب اور محتاج اور مسکین ہونا چاہیے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یا اس کے پاس میں جو ٹوٹل کیپٹل اس کا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ خود بھی صاحب نصاب ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس نے اپنے پاس کے گولڈ اور سلور کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ تو پھر آپ اگر اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو
تو آپ کی زکوٰۃ ہی صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو طریقہ ہے ہمارے یہاں پہ شادی بیاہ کے معاملے میں زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرنا، میری عقل کے اوپر کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شادی بیاہ وغیرہ میں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اور وہی پیسے کو جس بے حسی کے ساتھ میں اور بے دردی کے ساتھ میں اڑاتے ہیں، تو یہ تمام جو فضولیات ہے اس کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہو، یہی بات پہلے تو عقل کے خلاف ہے۔ ہاں اگر بیچاری کوئی اتنی مجبور ہے، اتنی مسکین اور محتاج لڑکی ہے، نہ اس کے پاس زیور ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو کچھ اناج لے کے دے دیا، کچھ برتن وغیرہ لے کے دے دیے، کچھ کپڑے لے کر دے دیے، یا پلنگ بستر وغیرہ ایک دم اشد ضرورت کی چیزیں دے دی، تو ٹھیک ہے، وہ یہاں تک قابل قبول ہے۔ لیکن جس کے پاس آلریڈی زیورات وغیرہ تمام چیزیں ہو اور پھر ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ جس کو دے رہے ہیں وہ خود صاحب نصاب ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ یو پی سے محمد شاہد صاحب نے آگرہ سے پوچھا ہے کہ مولانا میں میری ساس کو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دے سکتا ہوں کیا؟ اس لیے کہ میری ساس جو ہے وہ طلاق شدہ ہے، نابینا بھی ہے، اور ان کے ذمے اور بھی ان کے بیٹیوں وغیرہ کے اخراجات ہے۔ بھائی ہمارے محمد شاہد صاحب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا ہے یا نہیں ہے یا ان کے ذمے اخراجات کتنے ہیں، اصل چیز یہ ہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس میں جو کیپٹل یا جو کیش وغیرہ ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو بالکل وہ محتاج ہے، مسکین ہے، آپ ان کی مدد کیجئے۔ چاہے آپ کی ساس اگر ہے تو بھی چلیں گا، شریعت میں آپ ساس کو، سالی کو، سالے کو، ساڑو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ میرے ایک مصلی ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے حسنین، اس کے والد صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ مولانا حدیث کے اندر کبھی کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا مطلب اس کا مطلب ہے اور مفہوم ہے؟ بھئی عادل بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ عدل کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اپنی رعایا کے ساتھ میں حق کا معاملہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب عادل بادشاہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں ہم اس کو چھوٹے لیول پہ بھی اگر لیں گے، مثال کے طور پہ کوئی اپنے ایریا کا کارپوریٹر ہے اور وہ بھی امانت دار اور عادل ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ کوئی اپنے گاؤں کا گرام پنچایت کا ممبر ہے اور وہ بھی متقی، پرہیزگار، دیندار اور عدل و انصاف والا ہے اور گورنمنٹ کا پیسہ نہیں کھانے والا ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ کوئی اپنے علاقے کا ایم ایل اے ہے اور وہ بھی ایسا ہی ہے جو امانت دار ہے اور جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمیں وغیرہ پبلک پہ برابر سے تقسیم کرنے والا اور عوام کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے عدل و انصاف، یعنی لوگوں کے اندر برابر بیلنس کو قائم رکھنے والا، نہ کسی پہ ظلم کرنے والا، نہ کسی کی تائید اور طرفداری کرنے والا، بلکہ سب کو ساتھ میں لے کر چلنے والا اور سب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرنے والا، اور گورنمنٹ کی جتنی اسکیمیں آ رہی ہے وہ جن لوگوں کے لیے آئی ہے ان کے اوپر خرچ کرنے والا۔ اگر ایسا کوئی بادشاہ، ایسا کوئی ایم ایل اے، ایسا کوئی گرام پنچایت ممبر، ایسا کوئی نگر سیوک ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ بامبے گونڈی سے عبد المتین صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا ہمارے پاس میں بہت سارے لوگ گولڈ وغیرہ لے کر آتے ہیں گروی رکھنے کے لیے، لیکن ہم لوگ تو رکھتے نہیں ہیں مگر دوسرے لوگ رکھتے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ میں پیسہ دیتے ہیں، تو شریعت کے اندر اس کی کیا نوعیت ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بھائی ہمارے عبد المتین صاحب، کسی بھی چیز کو آپ کسی کو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تیسرے پارے کے اندر جہاں اللہ نے قرض کے لین دین کے احکامات بیان کیے ہیں اس کے اندر صاف طور پہ فرمایا ہوا ہے کہ آپ کسی کو اگر کوئی چیز پیسہ وغیرہ ادھار دے رہے ہیں تو اس سے گولڈ آپ اپنے پاس میں گروی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کو تو گولڈ بھی گروی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے آپ نے انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے۔ سود تو ہمارے شریعت کے اندر برابر صراحتاً حرام ناجائز ہے، لیکن اپنی سیکیورٹی کے لیے گروی رکھنا یہ ضروری بھی ہے آج کے حالات کے اعتبار سے بھی، اور بالکل مسلمانوں نے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جس کسی کو بھی قرض وغیرہ دے رہے ہیں یا تو بانڈ پیپر کے اوپر لکھ کر لے، دو گواہوں کی موجودگی میں لے، ورنہ میرے پاس میں مثال دینے کو ایسی 50 مثالیں ہیں جس میں لوگوں نے قرض لیے اور بعد میں انکار کر دیے کہ ہم نے لیے نہیں، یا پھر وہ ابھی تک انہوں نے ادا نہیں کیے۔ تو اس کے لیے لین دین ہم کلیئر کریں،
بانڈ پیپر پہ لکھ کے لے. قرآن نے کہا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھ کر لے، تو 2 گواہ بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. اور کوئی چیز اگر گروی رکھے تو زیادہ بہتر ہے، چاہے سامنے والے کا گولڈ ہو، سلور ہو، یا اس کا گھر ہو، یا اس کی زمین ہو، یا اس کا پلاٹ ہو، کچھ بھی ہو. لیکن یہ سارے ویوہار اور معاملات جو کریں گے وہ بانڈ پیپر کے حساب سے کیے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں گورنمنٹ اور اسلام دونوں اعتبار سے آپ کو سیکیورٹی ملیں گی. اب یہ آخری سوال ہے. ناندیڑ سے محمد عمران صاحب نے ایک حدیث مجھے بھیجی ہے اور پوچھا ہے مولانا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بتائیں گے تو مہربانی ہوں گی. اور وہ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پونے کی مانند سیاہی کے ذریعے خضاب کریں گے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ابو داؤد اور نسائی کا اس کے اندر حوالہ ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ حدیث میرے بھی پڑھنے میں آئی ہوئی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک تو لعنت بھی بھیجی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بلیک خضاب یوز کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں جسے ہم لوگ ہیئر ڈائی کہتے ہیں، اپنے داڑھی کے اوپر بولو یا اپنے سر کے بالوں کے اوپر جو لوگ بلیک ہیئر ڈائی یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھی بھیجی گئی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی اپنی داڑھی یا سر کے بالوں وغیرہ میں مہندی لگاتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بلیک ہیئر ڈائی ہے جسے خضاب سیاہ خضاب کہا جاتا ہے وہ صراحتاً ناجائز ہے. اس سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن جو چند سوالات آئے ہوئے تھے پہلے ان کو میں نے آج جوابات دے دیا ہوں. باقی جتنے بھائیوں کے جواب پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ جیسا جیسا ان کا نمبر آئے گا ویسے ویسے جوابات ان کو ملتے رہیں گے. اور آپ تمام لوگوں سے خصوصی درخواست رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.